بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان کی تدریس میں ہم آج فعل معروف اور فعل مجہول سے آغاز کر رہے ہیں۔ فعل معروف کیا ہوتا ہے اس کا مطالعہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ یہ وہ فعل ہے جس میں فاعل یعنی کہ فعل کو سر انجام دینے والا جملے میں واضح طور پر بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ماضی اور مضارع کو ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے یہاں موجود ہیں۔ کتب الولد الدرس، یہ ماضی کا ایک جملہ ہے کہ لڑکے نے سبق لکھا، جبکہ مضارع کی ایک مثال ہے یکتب الولد الدرس، لڑکا اپنے درس کو یا سبق کو لکھتا ہے۔ جب کسی فعل کو ہم مجہول بناتے ہیں، اور مجہول سے مراد کیا ہے، یہ وہی تصور ہے جو انگریزی میں ہم پڑھ چکے ہیں، ایکٹیو وائس اور پیسو وائس۔ یعنی ایکٹیو وائس میں ہم جملہ اس طرح کہتے ہیں کہ ہی فنشز دا جاب، اور پیسو وائس میں یہ بن جائے گا جاب از فنشڈ۔ تو یہی اب یہاں پر میں نے کچھ مثالوں کے ذریعے سے واضح کیا ہے۔ کتب الولد الدرس، لڑکے نے سبق کو لکھا۔ جب اس کا مجہول بنے گا تو ہوگا کتب الدرس، سبق لکھ دیا گیا۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ فاعل اب بیان نہیں ہو رہا ہے، یعنی دانی طرف ولد کا لفظ ہے اور الٹے ہاتھ پر الٹی طرف ولد کا لفظ نہیں ہے۔ تو یہ اس کی ایک مثال ہے۔ ایک اور جملہ ہے یکتب الولد الدرس، لڑکا سبق کو لکھتا ہے، اور اس کا مجہول ہے یکتب الدرس، سبق لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور جملہ ہے قرأ الولد القرآن، لڑکے نے قرآن پڑھا۔ یہ ماضی کا جملہ ہے۔ مجہول جب اس کا بنے گا تو اس میں سے ولد نکل جائے گا اور جملہ پھر یہ رہ جائے گا قرئ القرآن، قرآن پڑھا گیا۔ کس نے پڑھا یہ واضح نہیں ہو رہا، یا یہ بیان کرنا مقصود نہیں تھا۔ پھر اگلا جملہ ہے یفتح الولد الباب، لڑکا دروازہ کھولتا ہے۔ یفتح الولد الباب، لڑکا دروازہ کھولتا ہے۔ تو یہ فعل مضارع کی ایک مثال ہے۔ تو اس کا جب مجہول بنے گا تو جملہ اس طریقے سے ہوگا یفتح الباب، دروازہ کھولا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہیں پر بھی کام کو کرنے والے یا فاعل کا ذکر نہیں ہے، یہ مجہول فعل کی یا مجہول جملے کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے اسے بنانے کا؟ وہ یہ ہے کہ ماضی میں واحد مذکر غائب کے پہلے حرف پر پیش آ جاتا ہے، دوسرے پر زیر اور آخری پر زبر آتا ہے۔ یعنی کتبہ جیسے اگر ایک ماضی کے واحد مذکر کی اگر ایک مثال ہے، اسی کا اگر ماضی کا واحد مذکر غائب ہے کتبہ، تو اس سے بنے گا کتبہ۔ کاف پر پیش آ گیا، تے پر زیر آ گیا، اور بے جو ہے اس پر حسب معمول زبر رہا، بے پر زبر رہا۔ تو یہ ہو گیا کتبہ سے کتبہ۔ یہ مثالوں میں اوپر ہم نے دیکھا ہے۔ مضارع میں بھی یہی ہوگا، واحد مذکر غائب کے ہم صیغے کو اگر لیتے ہیں تو اس کے پہلے حرف پر پیش آ جائے گا، اور آخر سے جو پہلے والا ہے اس پر زبر آ جاتا ہے۔ یعنی یکتبو، اگر واحد مذکر غائب مضارع کا ایک صیغہ ہم نے لیا ہے یکتبو، تو یہ ہو جائے گا یکتبو۔ یہ جو تھا، جو پہلا حرف تھا اس پر زبر تھا، اس پر پیش آ گیا، اور تے جو آخر سے پہلے آیا تھا اس کے اوپر زبر آ گیا۔ تو جیسے کہ اصول بیان ہوا ہے کہ آخر سے پہلے والے پر زبر آ جاتا ہے اور پہلے والے پر پیش آ جاتا ہے۔ تو یہ اس کے بنانے کا طریقہ ہے۔ اور جیسے کہ پہلے بیان ہوا کہ مجہول جملے میں فاعل نہیں آتا، اور ایک دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ جو مفعول ہوتا ہے، جو عام حالات میں منصوب ہوتا ہے، وہ منصوب ہونے کے بجائے اس کے اوپر پیش آ جاتا ہے، یعنی وہ حالت رفعی میں آ جاتا ہے، اور اسے نائب الفاعل بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک اور اصول ہے کہ فاعل بیان نہیں کیا جاتا۔ فاعل پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ اس کے اوپر پیش لگتا ہے، وہ حالت رفعی میں ہوتا ہے۔ تو فاعل جب ہٹے گا تو یہ جو پیش ہے یہ گویا کہ مفعول کے اوپر منتقل ہو جائے گا، اور وہ پھر نائب الفاعل کہلاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیے کہ اوپر کی مثالوں میں کتب الدرس ہے، قرئ القرآن ہے، یفتح الباب ہے۔ تو عام طور پر آخری لفظ کے اوپر رک جاتے ہیں۔ میں رک نہیں رہا، اس لیے نہیں رک رہا کہ چونکہ تلفظ میں جو فرق آ رہا ہے اس کو واضح کرنا مقصود ہے، ورنہ پڑھتے ایسے ہیں کہ قرئ القرآن،
تو میں پڑھ رہا ہوں قریء القرآن. اسی طریقے سے قرأ الولد القرآن، میں اس طریقے سے اس لیے پڑھ رہا تھا کہ آپ کو یہ جو فرق ہے یہ واضح رہے کہ جو مفعول ہے اس کے اوپر زبر کے بجائے پیش آ جاتا ہے. اب اس کے بعد ہم ایک اور چیز ہے جو آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس کا تعلق ہے ضمیروں سے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مرفوع ضمیریں پڑھی تھی، جیسے کہ انا، نحنو، انتا، ہوا، ہما، ہیا. اسی طریقے سے ہم نے جو مجرور ضمیریں تھیں جو محلن حالت جری میں سمجھی جاتی ہیں ان ضمیروں کو بھی پڑھا تھا. اسمہ، اس کا نام، اسمہما، ان دونوں کا نام، اسمہم، ان سب کا نام. یعنی یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے جس میں مضاف الیہ میں بجائے اس کے کہ کوئی اسم آئے، کوئی علم آئے، وہاں پر ہم ایک ضمیر کو لے کے آ گئے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ اسمہ، یا اسم کو آپ کتاب سے لے لیں، کتابہ، کتابہا، کتابنا. تو یہ سب کیا ہے؟ مثالیں ہیں ضمائر مجرور کی مثالیں ہیں. اب ہم پڑھ رہے ہیں ضمائر منصوبہ. تو ضمائر منصوبہ کیا ہوتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے ہم نے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے. جملہ ہے قرأ الولد الدرس ثم کتبہ، کہ لڑکے نے سبق کو پڑھا، لڑکے نے سبق کو پڑھا پھر اس نے اسے لکھا. تو یہ جو کتبہ ہے اس میں تو ہم جانتے ہیں کہ جو ہوا کی ضمیر ہے وہ پوشیدہ ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ وہ ولد ہے. یعنی کس نے لکھا؟ لڑکے نے لکھا. لڑکے نے ہی درس کو پڑھا تھا، اس کے بعد لکھا بھی اس نے. لیکن اس نے کیا لکھا؟ اس نے درس لکھا. اس نے درس لکھا. تو دو دفعہ درس بولنے کے بجائے یہ اس میں ضمیر کا اصول ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. اس میں ضمیر آتی اسی لیے ہے کہ جملے میں بار بار کسی شخص کا نام یا کسی چیز کا نام لینا یہ اچھی زبان نہیں ہوتی. تو ایک دفعہ نام لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس میں ضمیر آ جاتا ہے. تو درس میں درس کی جگہ کیا ہوا؟ اس میں ضمیر آ گیا اور اب جملہ کیا بن گیا؟ ثم کتبہ، پھر اس نے اسے لکھا. یعنی لڑکے نے اس سبق کو لکھا. تو اب یہ جو کتبہ میں ہو ہے یہ ضمیر ہے، یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اصل میں ضمیر منصوب ہے. یعنی محلن جو ہے جس جگہ پہ یہ آ رہی ہے اس جگہ پر یہ ہم یہ مانیں گے، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے اوپر زبر لگا ہوا ہے. یعنی یہ حالت نصبی کے اندر ہے. یہ ہم نے محلن مانا. کیوں مانا ہے؟ اس لیے کہ اس کا جو مرجع ہے، مرجع کا مطلب یہ جس کی طرف یہ لوٹ رہی ہے، جس کی طرف یہ اشارہ کر رہی ہے، جس کو یہ ریفر کر رہی ہے، وہ خود ہمیشہ حالت نصبی میں ہوتا ہے. کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ مفعول ہے. تو مفعول چونکہ حالت نصبی میں ہوتا ہے اور یہ ضمیر مفعول کی جگہ آئی ہے تو اس کو ہم نے ضمیر منصوب کہا ہے. اور اس کو ہم متصل اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ فعل کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر جو ہوتی ہے منفصل بھی ہوتی ہے، وہ آگے آ جائے گی، اس کو ہم پڑھیں گے. تو ضمائر منصوبہ متصلہ اب ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ سب کی سب وہی ہیں، یہ سب کی سب وہی ہیں جو ضمیر مجرور متصل ہم پڑھ چکے ہیں. ضمائر مجرور جو ہم نے پڑھی ہیں متصل، وہ سب کے سب یہی ہیں جو آپ کے سامنے اس وقت چارٹ پہ موجود ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پر ضمیر سے پہلے اسم آ رہا تھا، یہاں پر ضمیر سے پہلے فعل آ رہا ہے. اس لیے کہ مفعول سے پہلے اسم نہیں آئے گا بلکہ فعل آئے گا. مفعول سے پہلے فعل آئے گا. یہ تو جملہ فعلیہ کا تقاضا ہوتا ہے نا، اس کا اسٹرکچر ہم پڑھ چکے ہیں. تو اب دیکھیے یہاں پہ مثالیں ہیں. ضربہ، اس نے اس کو مارا. مطلب اس کا یہ ہے، ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا. ضربہ، ضربہما، ضربہم. ضربہا، ضربہما، ضربہن. ضربکا، ضربکما، ضربکم. ضربکی، ضربکما، ضربکن. اچھا، اس کے بعد جو متکلم کی جمع ہے وہ وہی ہے، ضربنا، 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 ضربنا. سب جگہ ایک ہی ہے. ضمیروں میں اس میں اور مجرور جو ضمیریں تھی اس میں صرف ایک ہی فرق ہے کہ جو کہ متکلم مذکر مؤنث واحد کے اندر ہے، کہ وہاں پر جب بھی آپ یہ بیان کریں گے کہ میرے متعلق کوئی چیز ہے، اسمی عبداللہ، ایک شخص اگر یہ کہتا ہے میرا نام عبداللہ ہے تو وہ اسمی بولے گا، میرا نام. اور یہاں پر آپ دیکھیں گے جو جملہ بنا ہوا ہے اس میں یہ نہیں ہے بلکہ نون اور یہ ہے. ضربنی، یعنی یہاں پہ کیا بنا ہوا ہے؟ ضربنی، اس نے مجھے مارا. ضربنی، اس نے مجھے مارا. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے نبی ان سے کہہ دو کہ
کہ میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے. تو قرآن میں بھی جگہ جگہ آیا ہے نی. کیوں آیا ہے نی؟ اس لیے کہ جو دربہ ہے وہ مبنی ہے. وہ مبنی میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں اعراب بدلتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ یہ لگائیں گے تو آپ دیکھیے کہ آپ کو پڑھنا پڑے گا دربی. آپ اگر یہ لگائیں گے تو آپ کو ہر حال میں دربی پڑھنا پڑے گا. یعنی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دربہ کے آگے اگر آپ صرف یہ لگا دیں گے تو آپ کو دربی پڑھنا پڑے گا ورنہ تلفظ بنے گا نہیں. تو تلفظ کی فار دا سیک آف پروننسیشن تلفظ کے خاطر یہ کیا گیا ہے کہ دربنی کر دیا انہوں نے. بولنے میں ایسی سہولت ہے تو دربنی پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. اور وجہ میں نے آپ کو بتا دی چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک اسم ہوتا ہے مورب جس میں اعراب آتے ہیں، جس کے اعراب تبدیل ہوتے ہیں. ایک اسم وہ ہوتا ہے جو مبنی ہوتا ہے جس کے اعراب کبھی نہیں بدلتے. اس کی مثال کیا تھی؟ حاذا. اس میں اشارہ اس کی ایک مثال ہے. ذالک اس میں اشارہ اس کی ایک مثال ہے. اسی طریقے سے یہ جو فعل ہے یہ بھی اس کی ایک مثال ہے. دربا یہ نہیں بدلے گا، یہ ہر حال میں دربا ہی رہے گا. تو دربا کو ایسے ہی رکھنے کے لیے ہم نے دربنی کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ ضمائر منصوبہ متصلہ. اب اس کے بعد اس کی جو اگلی کیٹیگری ہے ضمائر منصوبہ منفصلہ، جو الگ آتے ہیں. منفصل کا مطلب ہوتا ہے جو الگ آ رہے ہوں، فاصلے پہ ہوں. متصل وہ جو ملے ہوئے تھے. تو اس کے لیے قرآن مجید کے دو جملے آپ کے سامنے ہیں. ایک پہلا جملہ تو وہی ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ جو ایاک ہے جس کو کلر ریڈ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ غور سے دیکھیے. ایاک نعبد مطلب کیا ہے؟ نعبد جملہ فعلیہ ہے، ہم عبادت کرتے ہیں. ایاک آپ کی. اور پھر اگلا جملہ کیا ہے؟ واو جو ہے حرف عطف ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایاک تجھ ہی سے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. تو جملہ فعلیہ ہے. اور اسی طریقے سے اگلا جملہ آپ پڑھیے، سورہ بقرہ کا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم میرے عہد کو پورا کرو. اوفی بِعَهْدِكُمْ، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ ہی سے ڈرو. ایاک تیری ہی، تجھ سے ہی. تو یہ اب آپ پہ واضح ہو چکا ہوگا کہ ایاک یا ایایا جو ہے یہ اصل میں ضمائر منصوبہ منفصلہ کی مثالیں ہیں. اور غور کیجئے تو ایا کے علاوہ اصل میں سب جگہ وہی تلفظ ہے یا وہی الفاظ ہیں. ایا کا جو ہے وہ لفظ آ گیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ یہ ایا کے بغیر آپ لکھ نہیں سکتے، اس طرح سے الگ کر نہیں سکتے. اور اس کا یہ اصول یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر جس طرح یہاں ہو رہا ہے کہ فعل سے بھی مقدم ہو گیا ہے، یہاں پر مفعول جو ہے ایا یا ایا کا فعل سے بھی مقدم ہو گیا ہے، اس سے پہلے آ رہا ہے. تو یہ کب کیا جاتا ہے؟ یہ زور دینے کے لیے کیا جاتا ہے. تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. مطلب یہ کہ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے. تو یہ قرآن مجید کہنا چاہ رہا ہے. تو ایا کے ساتھ جب اس طریقے سے ضمائر آ جاتے ہیں تو وہ ضمائر منصوبہ منفصلہ ہوتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہیں. ایاہو، ایاہما، ایاہم، اور اسی طریقے سے بھی آپ کے سامنے ہے. اور اس میں ایانی نہیں ہے بلکہ ایایا ہے. تو فرق اس میں بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہے، بہت سادہ سی چیز ہے. یہ گویا کہ میں کیا کر رہا ہوں، آپ کی قاعدے آپ کو یاد رہیں نہ رہیں، مجھے اندازہ قاعدے اس طرح یاد نہیں رہتے. ویکیبلری ایٹ لیسٹ آپ کی بڑھ رہی ہے، سمجھ آپ کی بہتر ہو رہی ہے. اور یہ مجھے یقین ہے کہ اب آپ قرآن مجید پڑھیں گے اتنے سارے سبق پڑھنے کے بعد، تو مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ آپ کی جو عربی زبان کی قابلیت ہے وہ یقیناً بہتر ہو چکی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.